بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تربیت اولاد میں والد کا یعنی باپ کا کردار۔ میری بہت ساری بہنوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ ہم مصروف ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کی دیکھ بھال، ان کے کام کاج، گھر کی ذمہ داریاں، ان ساروں کو ہم نے اکیلے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ خاوند جو ہیں وہ معاشی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس لیے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں ہم نے اکیلے ہی مینیج کرنی ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ آپ ان کو بھی گائیڈ کریں، کیونکہ وہ اپنی معاشی ذمہ داریوں سے جیسے ہی تھوڑا فارغ ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں یعنی کہ مینیج کریں، ساتھ لے کر چلیں تو زندگی جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور، بے شک یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں نسل انسانی کی بقا کے لیے خاندانی نظام بنایا۔ میاں بیوی اور ان کی اولاد، والد کے ذمہ خاندان کا معاشی انتظام رکھا اور بیوی کو گھرداری اور بچوں کی پرورش جیسے کام سر انجام دینے کی ذمہ داری سونپی۔ بظاہر دونوں کو اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن توازن اور احساس کا تقاضا یہ کہ دونوں معاش اور گھریلو انتظام میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو بہترین خاندان کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنے کام خود کرنے اور گھر کے کاموں میں امہات المومنین کی مدد کرنے کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ رہی بات بچوں کی تربیت کی تو اکثر و بیشتر یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ بچوں کی تربیت تو ماں کی ہی ذمہ داری ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تربیت خالصتاً ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ دونوں کی یکساں اور اولین ترجیح بچوں کی تربیت ہے۔ عائلی زندگی اور خاندان کو معاشرتی اکائی قرار دیا جاتا ہے۔ والدین کی اولین ذمہ داری اولاد کی بہترین تربیت ہے۔ دونوں کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اکثر مائیں اس بات سے پریشان ہیں کہ والد بچوں کی تربیت میں ان کا ساتھ بہت کم دیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ محترم والد صاحبان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تربیت میں ماں باپ دونوں کو ہی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ یقیناً ملازمت یا کاروباری ذمہ داریوں کی وجہ سے اکثر مصروف رہتے ہیں، لیکن اولاد سے بڑھ کر کوئی اور شے اہم نہیں۔ جس اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہیں یہ اولاد آپ کی توجہ اور بلا شرکت غیر محبت کی بھی حقدار ہے۔ آج کل والد اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ اپنی اولاد کو وقت ضرور دیں۔ آپ کی بیوی کو، بچوں کو آپ کی بہترین اوقات میں توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیوی کو بچوں کی تربیت میں آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ اپنی بیوی کو عزت دیں تو آپ کا بیٹا آپ سے سیکھے گا کہ عورت کو عزت کیسے دینی ہے، اور آپ کی بیٹی یہ سیکھے گی کہ وہ قابل عزت ہے۔ والد کی توجہ بچوں کو پر اعتماد بناتی ہے اور ان کی شخصیت نکھرتی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ بچوں کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کے لیے روزانہ تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ ضرور گزاریے۔ روزانہ مسجد اپنے ساتھ لے کر جائیے، قرآن و حدیث کا ترجمہ مل کر پڑھیے۔ ان سے بات کرتے ہوئے موبائل استعمال نہ کریں۔ مشفقانہ انداز میں ان کی عمر کے مطابق بات چیت کیجیے۔ بچوں کی بات توجہ سے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنیے۔ ان کی عمر کے لحاظ سے مل کر کوئی کتاب پڑھ لیجیے۔ بچوں کی عمر کے لحاظ سے کوئی بھی کھیل کھیلیے۔ روزانہ والد کے ساتھ کسی ایک اہم موضوع پر بچوں کی عمر کے مطابق سیر حاصل گفتگو کرنے سے نہ صرف بچوں کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کو عمدہ بات چیت کرنے کا ڈھنگ آئے گا۔ سیر و تفریح کے لیے سرسبز اور قدرتی ماحول والی جگہوں کا انتخاب کیجیے
کبھی ان کا بیگ اسکول بیگ دیکھیے، نصابی کتب سے کوئی سبق مل کر پڑھیے، کبھی بازار لے جائیے، اشیاء ضرورت خریدنے، بل ادا کرنے اور لوگوں سے گفتگو کا ہنر سکھائیے، بچوں کو سوال کرنے دیں اور عمر کے لحاظ سے دین کی روشنی میں ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ روزمرہ زندگی کے معمولات میں بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، بہترین رول ماڈل بننے کی کوشش کیجیے، بلا ضرورت غصہ کرنے سے پرہیز کیجیے، تحمل سے پیش آئیے۔ اولاد کی تربیت اور اپنے اپنے فرائض کی احسن طریقے سے ادائیگی میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 5188۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جہاں تک اس ٹاپک کو دیکھا جائے تو ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ماں کی شخصیت یا پرسنالٹی کی خصوصیات آگے اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ بچے کی شخصیت یا پرسنالٹی کیسے بنے گی۔ وہ مائیں جو کہ ڈپریسو علامات رکھتی ہیں ان کے بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے، جبکہ وہی مائیں جو منفی رویوں سے دور رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا بھی غلط مطلب نکالنے سے گریز کرتی ہیں، متفق ہونے کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہیں اور زیادہ بولنے کی عادت رکھتی ہیں، ان کے بچے شعوری صلاحیتوں کے اظہار میں مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ ماں کا ہر ٹاپک کے لیے اوپن رہنا اور زیادہ باتیں کرنا بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی بچہ جو کہ 12 سے 14 سال سے کم عمر ہے تو اس کے سامنے ہر ٹاپک کے لیے اوپن رہیں، مگر آپس میں اپنے شوہر کے ساتھ یا کسی سے بحث مت کریں اور نہ ہی خود کو ڈپریسو سوچوں کے گرد گھیریں، کیونکہ اگر آپ ڈپریسو ہیں تو امکان یہی ہے کہ آپ بچے کے سامنے تلخ بن کر رہیں گی اور یوں کل کو وہ ساری عمر ایک کمزور ایموشنل صلاحیت والا شخص بنے گا، اور بہت سے لوگ ساری عمر بچپن کی تلخیوں کو بھلا نہیں پاتے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، اور میرا یہ آج کا ٹاپک صرف اور صرف میری چند سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے خصوصی ذکر کیا کہ آپ اس حوالے سے یہ ویڈیو بنائیں، ان کے لیے تھا، اور دیگر میری تمام اسلامی بہنیں، یہ ایک اصلاحی پروگرام ہے، یہ ایک اصلاحی بیان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک ماں ہی ایک بہترین انسان کو، بہترین آدمی کو جنم دیتی ہے۔ آج آپ اچھی تربیت کریں گی، کل آپ کی آنے والی نسلیں بہترین ہوں گی بے شک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔